اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 رجب کا دن ہے۔ 27 رجب کی رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے۔ براق نامی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے تو سب سے پہلے آسمان پر ان ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ دوسرے آسمان پر بھی نبیوں سے ملاقات ہوتی گئی، تیسرے آسمان پر بھی، چوتھے آسمان پر بھی، پانچویں پر، پورے 7واں آسمان پر ان کے انتظار میں انبیاء علیہ السلام انتظار ٹھہرے تھے کہ اللہ کے آخری رسول آئیں گے اور ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ 7 آسمان پر جب پہنچے تو وہاں پر مختلف فرشتوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ کوئی فرشتہ رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی فرشتہ سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جو فرشتہ جس عبادت میں بھی مشغول تھا وہ قیامت تک اسی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ کسی فرشتے کا کوئی اور کام نہیں تھا، صرف اور صرف اس کو اللہ کی عبادت کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرشتوں سے ملاقات کرتے گئے۔ ایک ایسے فرشتے سے ملاقات ہوئی جس کی شکل و صورت عجیب و غریب تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل یہ فرشتہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت سی عنایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں اس پر، تو یہ فرشتہ کون ہے؟ اس کا تعارف تو کرواؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے تشریف لے چلتے ہیں اور اس فرشتے سے خود گفتگو بھی کر لیتے ہیں، اس سے تعارف بھی اس کا کروا لیتے ہیں۔ جب اس فرشتے کے قریب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ تو یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتنا لطف و کرم فرمایا ہے، آپ کا کیا کام ہے، آپ کی اللہ تعالیٰ کی کون سی عبادت کرتے ہو؟ تو اس فرشتے کی شکل و صورت کچھ اس طرح تھی کہ اس کے جسم پر جیسے ہمارے جسم پر 2 بازو ہوتے ہیں، اس کے جسم پر بہت سی قسم کے بازو تھے، ہزاروں قسم کے بازو تھے، اور ہزاروں بازوں کے اوپر اس کے جیسے ہمارے ایک بازو پر ایک ہاتھ ہے، تو اس فرشتے کے ایک بازو پر ہزاروں کی تعداد میں بازو ہوا کرتے تھے، ہاتھ ہوا کرتے تھے، اور ایک ہاتھ میں جیسے ہماری 5 انگلیاں ہیں تو اس کے ایک ہاتھ میں ہزاروں قسم کی انگلیاں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا کام ہے؟ اس نے فرمایا کہ میں جو ہے آسمان کے اوپر سے جو بارش برستی ہے اس بارش کی قطروں کو میں گن سکتا ہوں، جو درختوں کے پتے ہیں اس پتوں کو بھی میں اگر کاؤنٹ کرنا چاہوں تو گن سکتا ہوں، دریا ہے جس طرح دریا کے اندر پانی ہے، پانی کے قطروں کو بھی گن سکتا ہوں، صحرا میں جو ریت کے ذرات ہیں، ریگستان میں جو ریت کے ذرات ہیں، ان ذرات کو میں اگر کاؤنٹ کرنا چاہوں تو میں ان کو کاؤنٹ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا بھئی میں ساری چیزیں کاؤنٹ کر سکتا ہوں، جتنی بھی دنیا میں انکاؤنٹیبل تھنگز ہیں جن کو عام انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا، تو اس فرشتے نے کہا بھئی میں وہ ساری چیزیں کاؤنٹ کر سکتا ہوں۔ تو رسول پاک نے فرمایا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کو آپ کاؤنٹ نہ کر سکتے ہوں؟ تو اس فرشتے نے فرمایا جی ہاں، میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ، اللہ تعالیٰ جو عبادات کا ثواب عطا کرتا ہے لوگوں کو، وہ میں سارے ثواب گن سکتا ہوں، لیکن ایک ثواب ایسا ہے جس کو میں نہیں گن سکتا۔ رسول پاک نے فرمایا وہ ایسی کون سی نیکی ہے جس کا ثواب آپ نہیں گن سکتے؟ تو اس فرشتے خدا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی امت آپ کے اوپر درود شریف بھیجتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف کا ثواب اتنا عطا کرتے ہیں کہ میں اس درود شریف کا ثواب نہیں گن سکتا۔ تو اب آپ سوچئے
کہ جو فرشتہ ریت کے ذرات کو گن سکتا ہے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا کرتے ہوں گے درود شریف پر، کہ وہ فرشتہ بھی جو ساری چیزوں کو گن سکتا ہے، ساری نیکیوں کے اجزاء کو، نیکیوں کے ثواب کو گن سکتا ہے، وہ درود شریف کا جو ثواب نہیں گن سکتا، تو اتنا ثواب ہوتا ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ خود اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، تو ہم بحیثیت امت محمدی ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کم از کم ایک تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آسمان پر تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پر وہاں پر رک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ہماری آخری حد ہے، ہم فرشتے ہو کے بھائی اللہ تعالیٰ سے اس کنارے سے آگے، اس جگہ سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلو۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں، ہماری حد یہیں تک ہے۔ تو حضرت جبرائیل وہیں پر رک گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے، تو وہاں پر ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے پوچھا اے محبوب تو مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے تو میں آپ کو دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بینک بیلنس مانگا، نہ ان سے پراپرٹی مانگی، نہ یہ کہا بھئی مجھے دنیا میں دولت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو چیزیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جو میری امت گناہ کرے میری امت کے بندوں کی جو ہے وہ شکل نہ بگاڑی جائے۔ جیسے ہماری امت سے پہلے جو لوگ جھوٹ بولتے تھے، جو لوگ چوری کرتے تھے، ان کی اسی وقت شکلیں بگاڑ دی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی وقت فوراً ان کے اوپر عذاب آ جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اے اللہ میری امت کی شکل نہ بگاڑی جائے، جتنے بھی وہ گناہ کریں ان کا جو ہے گناہوں کا حساب کتاب ایک معین دن رکھا جائے، جس دن ان کا حساب کتاب کیا جائے، فوراً ان کو عذاب نہ دیا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم چوریاں بھی کرتے ہیں، ہم پتہ نہیں کس قسم کے گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً گناہ کی سزا نہیں دیتا۔ وہ اسی رات کی بدولت ہے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کی شکلیں نہیں بگاڑوں گا، قیامت والے دن میں ان کا حساب کتاب کا دن رکھوں گا، پھر ان کے اعمال کا حساب ہوگا، جن کے نیکیاں زیادہ ہوں گی برائیاں کم ہوں گی ان کو بخش دیا جائے گا۔ اور دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ قیامت والے دن جب ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، نفس نفسی کا دور ہوگا، ہر کوئی کہے گا، انبیاء بھی کہیں گے یا اللہ پتہ نہیں میرا کیا بنتا ہے، پتہ نہیں میرا حساب کتاب کیسے آتا ہے، میری پتہ نہیں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، پتہ نہیں خدا نخواستہ کہ برائیاں تو زیادہ نہیں ہوتی۔ جب ہر کوئی اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، اپنی روح کے بارے میں خوف زدہ ہوگا، اس وقت میں نبی بھی اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں گا، میں اپنی امت کے بارے میں سوچ رہا ہوں گا۔ میں یہی کہوں گا یا رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت کو بخش دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ تو ہمیں بحیثیت امت محمدی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ بھولیں، ہمیں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب ہم روزانہ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں بھول پائیں گے، اور قیامت والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔